بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہیں وعدہ ہے، کہیں جانا ہے، سنڈے ہے، تو انہیں چلے جانا چاہیے، اور اگر وہ جانے والا پروگرام آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو انہیں آگے پیچھے کرنا چاہیے۔ کہ بات اب جو دوسرا بیٹھا ہے وہ بھی دین ہی کی کرے گا انشاءاللہ، اللہ اچھی بات کی توفیق دے دے۔ ہمارے قریب میں یہاں ایک حال ہے، اور جہاں جا کے لوگ بے حال ہو جاتے ہیں، اور ایک میدان ہے یہاں پر، اس میں کسی دن خصوصاً سنڈے سیٹرڈے ہماری مسجد میں کچھ نمازی بڑے دکھائی دیتے ہیں، کچھ پہچان والے بھی نکلتے ہیں، تو سلام دعا ہو جاتی ہے۔ بھائی کہاں آئے تھے؟ یہاں شادی میں آئے تھے۔ کب بلایا تھا؟ کہاں؟ عصر کے بعد نکاح وہی ہے، یہاں نہیں۔ ہو گیا نکاح؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا عصر کے بعد کا وقت ہو گیا ہے، اب جاؤ گے شریک ہو جاؤ گے؟ کہنے نہیں، اب دولہا تو ابھی پونا میں ہے۔ کہاں ہے دولہا؟ تو ابھی پونا میں، تو کیا انتظار کرو گے؟ کبھی آئے تو انتظار کرنا ہی پڑے گا نا۔ شادی کے لیے دولہا لیٹ آ جائے، ٹائم برباد ہو جائے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہیں سے فتویٰ منگاؤ کہ شادی میں دولہا لیٹ آئے تو انتظار کرنے میں ثواب کتنا ملتا ہے۔ اتنے سارے شادی میں گئے، ارے شادی میں گئے، اپنی شادی میں لیٹ ہوئے، تم کو لیٹ جانے کا کتنا ثواب ملا، اور جس نے انتظار کیا اس کو کتنا ثواب ملا؟ ارے بولو ملتا ہے؟ او بھائی کوئی آدمی یہ والی لائٹ جلاؤ، یہ نورانی چہرے کم دکھ رہے۔ وہاں 10 منٹ نہیں، 3 گھنٹے زیادہ ہو جائیں، 3 گھنٹے زیادہ ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسجد میں 2:30 بجے ایک بیان ختم ہو کے آدھا گھنٹہ ایک بیان اور ہوگا تو سب کو تقاضے یاد آتے ہیں۔ دن سب کے گزر جائیں گے، موت سب کی آئے گی، سب کو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے کے قبر کے گڑھے میں اکیلے ڈال کے آ جائیں گے۔ پھر وہاں کہنا دین کی بات سننے کا تقاضا نہیں تھا، تو وہاں دوسرے تقاضے موجود ہیں، وہ شروع ہو جائیں گے۔ جب معلوم ہو گیا کہ ایک بیان اور ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ نا، میں 3 سے پہلے گھر پہ نہیں آؤں گا۔ بعضے تو ایسے ہیں گھر پہ جانے کے معاملے میں کہ ان کو بلایا عشاء کے بعد کہ بھئی کام تھا تو آ جا، مگر گھر سے جا کے کھانا پینا کھا کر رہا، تھوڑی دیر لگے گی، تو بولتے گھر پہ جاتا ہوں تو جمع ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا مطلب آپ نہیں سمجھتے؟ جیسے پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے آدمی، بلاتا ہے صاحب بھائی تھوڑی سی بات ہی، ذرا آ جانا ادھر، اور جمع کر لیتا ہے۔ تو بولے ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ بولے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، گھر سے نکلنے نہ پاؤ، ایسا پیش آئے تو سب منظور ہے، گھر جانے نہ پاؤ تو سب منظور ہے، شادیوں میں لیٹ ہو جاؤ تو سب منظور ہے، لیکن بیان میں تھوڑا لیٹ ہو جائے تو لمبا بیان ہو گیا۔ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یقین ہے، اس لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ سب لکھا جا رہا ہے، کچھ بھی باقی نہیں۔ اور حضرت مولانا کی تفسیر سے ذہن ادھر منتقل ہوا، اور بار بار تقاضا ہوا، تو میں نے کہا آج اس بیان سے پہلے میرے اللہ نے کل سے دل میں بات کیا تھا، وہ ہماری زبان ان کی زبان میں فرق ہے، وہ اہل علم میں سے ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ رول ماڈل، کسی چیز کو خود ایجاد کرنا ایک مشکل کام، ایجاد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
ایجاد نئی چیز وجود میں لانا ایک مشکل چیز ہے. اور بہت بڑے بیپار کرنے والے ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں, یہ بہت بڑے بیپاری ہیں, لیکن نہ جانے کتنے لاکھوں چپل بیچ چکے ہوں گے, اللہ برکت دے. لیکن کسی چپل کو آپ نے ایجاد کیا کہ ڈیزائن میں نے بنایا؟ آپ کے ہاتھوں سے اتنے چپل گزرے, لیکن آپ نے نہیں کہہ سکتے میں بنایا, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک لائن اختیار کر کے لوگ اپنی اپنی لائنوں میں ایجاد کرتے رہتے ہیں. پھر کسی کی ایجاد کی ہوئی فیل ہو جاتی ہے, کسی کی کچھ چلتی ہے. جس کی چلنے لگتی ہے تو دوسری کمپنیاں بھی اس کی نقل اتارتی ہیں. اللہ کرے میں سمجھوں اور سمجھا سکوں. میں ان کے یہاں جایا کرتا ہوں اکثر, بھائی چپل چاہیے. یہ بھی سمجھنے لگے کہ بیپار کرتا ہے, دھندا کرتا ہے, کہ اتنی چپل تو کوئی لیتا نہیں. یہ کتنا ہے؟ بولے ایک کارٹون پڑا ہے, دے دو. یہ کتنا ہے؟ بولے شاید 2 کارٹون تو یہ بھی ہوا, دے دو. ارے بھائی تم کرتے کیا ہو؟ دھندا کرتے ہو کیا؟ ہم نے کہا بھائی دھندا نہیں کرتے, تم سے ہول سیل میں بہت سستے میں مل جاتا ہے تو دوستوں کو بانٹ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کہ رہے تھے ایک چپل دوں گا, ایسا نہیں بھائی لے لو نا, ایک چپل قبول کر لو نا, محبت سے دیتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے, اور وہ ان سے میں نے کہا آج میں تھوڑا موقع ہے تو میرے چپل والے دوست کے پاس جا کے چپل لوں گا. مقدر سے پہلے وہ چپل کے کاروباری تھے, تو ساتھ میں ہو لیے. سمپل سادہ پسند آیا, بہت سادہ. میں نے کہا یار یہ چپل بہت اچھا لگ رہا ہے, اس میں کا اور ہے, جتنا ہے سب نکالو. تو مسکرائے. میں نے کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس کمپنی نے بنایا, ایجاد کیا ہے ڈیزائن کو, وہ اتنے 1000 روپے کی چپل ہے اس کی. پتہ نہیں کتنے ہزار بتایا, 10,000, 7,000, 12,000, 15,000, 21,000, معلوم نہیں, بہت بڑا اماؤنٹ بتایا. میرے پاس ہے, دکھا دوں گا, آپ کو یاد آ جائے گی. تو پتہ چلا کہ وہ اتنے 1000 کی ہے اور یہ 350 کی ہے. یہ 350 کی. جس نے ایجاد کیا اس کی ایجاد کی ہوئی لوگوں کو چیز اتنی پسند آئی کہ ہر ایک چپل والے نے اس کی کاپی شروع کر دیا. میرا بیٹا کہیں گیا تھا, ابھی بازار میں جاتا ہے تو اس کو ایک گھڑی پسند آئی, اور اس گھڑی کے بارے میں وہ جانتا تھا, میں نہیں جانتا. میں گھڑی تو ٹائم دیکھنے کے لیے پہنتا ہوں, اور اس نیت سے پہنتا ہوں کہ جس نے دیا ہے, میں اذان کی آواز تو آتی نہیں, بنا ہو گئی ہے, اس لیے گھڑی دیکھ کر اذان کا وقت معلوم کروں گا, تو جس نے دیا ہے اس کو ثواب ملے گا. اور اچھی گھڑی دیکھ کر شوقین لوگوں کو خوشی حاصل ہوگی تو لوگوں کے دلوں کو مفت میں ثواب پہنچاؤں گا. تو لایا, اس نے کہا بابا یہ گھڑی آپ پہن لیجئے. ہم نے کہا پہن لیتا ہوں. میں نے وہ گھڑی پہن لیا. اتنے میں اور لوگ ہمارے پاس آتے ہی رہتے ملنے والے, ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے تو کہنے لگے بابا کیا گھڑی آپ نے پہنا ہے؟ میں نے کہا اچھا کوئی بہت خاص گھڑی ہے کیا؟ انہوں نے اسی ٹائم سرچ کیا تو کہا یہ اتنے لاکھ کی گھڑی ہے. کتنے لاکھ کی؟ ڈالر میں کتنے لاکھ کی ہوگی؟ کہاں گئے ہو؟ 4.5 لاکھ کی گھڑی. کتنے کی؟ اب مجھے تو پتا نہیں. اچھا مجھے معلوم ہوتا میں بھی ذرا ہاتھ ہلاتا کہ لوگ دیکھ لیں کہ بھائی 4.5 لاکھ کی گھڑی ہے, میں پتہ ہی نہیں. اب مجھے ریٹ پہلے بتایا کر کتنے والی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اس کی کاپی کرتے ہیں لوگ, کیونکہ یہ بہت پسندیدہ ماڈل ہے. اور اللہ دکھاتے ہی رہتا ہے, دکھاتے رہتا ہے. تو میرا چھوٹا بھائی آیا ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے, تو میں نے اس کے ہاتھ میں گھڑی دیکھا, پوچھا کچھ بھی نہیں, خوش ہوا. میں نے کہا اس نے بھی 4.5 لاکھ والی گھڑی پہنا ہے, پہنا ہوگا. جب وہ چلا گیا
تو میرا بیٹا آیا, میں نے اسی سے پوچھا 4.5 لاکھ جس نے بتایا. بیٹا چچا آئے تھے, وہ ایسی گھڑی پہنے ہوئے تھے, 4.5 لاکھ روپے کی گھڑی وہ بھی پہنتے ہیں. اب پتہ نہیں مجھے کہ میں تو اس کو کون سا ماڈل بولتے ہیں, فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی میرے ہاتھ میں ہے. میں بلا وجہ خوش ہو رہا ہوں کہ 4.5 لاکھ والی پہنا ہوں, میں تو 4,000 والی بھی نہیں پہنا ہوں. مگر سوچا میرا بھائی شوقین ہے تو شاید اس لیے پہنا ہو. تو بیٹے نے کہا بابا وہ بھی کاپی ہی ہے, آپ خوش مت ہوئیے کہ 4.5 لاکھ کی, آپ کے بھائی لوگ 4.5 لاکھ کی گھڑی نہیں پہنیں گے, کیوں آپ اور آپ کے بھائی لوگ اس نیت سے میں کماتے ہیں کہ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرو, لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. ہم جانتے ہیں آپ نہیں پہنیں گے. اور اب بالکل فکر نہ کریں کہ گھڑی والا جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتا رہتا ہے, ہمارا دوست ہے, وہ جب ایک دم سستی گھڑی کوئی ملتی ہے تو مجھے دیتا ہے, لے جاؤ آپ مولانا صاحب, لے جاؤ پہنو اور پہناؤ. اور وہ گھڑی اگر امیروں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو لوگ 4.5 لاکھ کی سمجھتے ہیں, اور 4.5 لاکھ والی غریبوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو 4,000 والی سمجھتے ہیں. لیکن ایک نقل ایسی ہے کہ جس کی قیمت صرف اللہ دیتا ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل. کہاں دنیا کی فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی میں ہو, وہ ایسی اعلیٰ چیز بنایا اللہ نے, ایسی ایجاد کیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا تھوکنا بھی پسند ہے, جس کا پیشاب کر دینا بھی پسند ہے, جس کا پاخانہ کرنا بھی پسند ہے. کہاں ان کے چکر میں پڑے ہو کہ ان کی کاپی اتارو, ان کی کاپی اتارو. یہ سب ایک دن آتے ہیں, کچھ دن میں چلے جاتے ہیں. ارے اپنے سروں پہ بال ڈھنگ سے رکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ رکھ لو. کون کہتا ہے مت رکھو, دیکھو زلفیں خراب لگ رہی ہیں, کیا میری زلفیں تمہارے بال سے خراب لگ رہی ہیں؟ ایک بھی کٹانے دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی ایک بچہ ملنے آیا, میری خدمت کرنے لگا, میں نے کہا یار بال بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں, میں سوچتا ہوں صاف کروں. ارے نہیں دادا نہیں, دادا کہتا مجھ کو, نہیں دادا نہیں, بالکل نہیں کرانا. کیوں؟ ارے بولے آپ اس میں کیا لگتے ہیں, ہم نہیں لگتے, جن کی نقل اتار رہے ہیں ان کا اثر آتا ہے. اسی لیے ان کی نقل والا کسی راستے سے گزر جائے تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں, چاہے سر کا بال ہو چاہے نیچے کہیں تک دیکھتے چلے جاؤ. کیوں کہ اس نے نقل اتارا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی نقل پر اللہ خوش ہوتا ہے, اپنی محبت دیتا ہے. ساری دنیا تقسیم کر لو اپنی خواہشات پر, کچھ نہیں ملنے والا ہے. ایک ادھیلا 1 روپیہ خرچ کر دو ان کی نسبت پر تو بہت کچھ ملنے والا ہے. وہ ایسی لاج رکھتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کی کہ ایک بات کہتا ہوں اور بات بہت مختصر کروں گا, اور ہماری زبان ہے. ابو لہب کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. ابو لہب کو مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن, بہت بڑا دشمن, بہت تکلیف پہنچایا اس نے, بہت تکلیف پہنچایا. مینا کے بازار میں محنت کر کر کے ذہن بناتے تھے آپ علیہ السلام آنے والی جماعتوں, ایسا لگتا تھا بھی یہ ایمان قبول کر لیں. یہ پہنچتا تھا اور ایسی ایسی باتیں کہتا تھا, چچا تھا نا, تو لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا کہ یہ زیادہ جانتا ہوگا, اس کا بھتیجا ہے. مر گیا, سب کو مرنا ہے. جس کی نقل کرتے ہوئے مرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, چاہے کسی ہیرو کا بال رکھ لو, چاہے کسی ہیروئن کے جیسا گال بنا لو. روز چلتے, پتہ نہیں کیا عورت بننا انہیں کتنا اچھا لگتا ہے, پتہ ہی نہیں. یہ داڑھی مڑانے والوں کو عورت بننا کتنا اچھا لگتا ہے. کیا وہاں بھی عورت جیسا ہی ہے جہاں مرد کی ضرورت پڑتی ہے؟ مر گیا, سب کو مرنا ہے, وہ بھی مر گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا گزری, اور مفہوم یہ ہے کہ بہت برا حال ہے, جب سے آیا ہوں عذاب ہی عذاب ہے. لیکن پیر کے دن عذاب کم ہوتا ہے, پیر کے دن, اور سر انگشت پانی ملتا ہے. جہنم میں پانی نہیں ملے گا, پانی ملتا ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کیوں, ایسا کیوں معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پیر کے دن محمد پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم,
اور چونکہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، نبی پیدا ہوا نہیں، رسول پیدا ہوا نہیں، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور میری باندی نے آ کر مجھ کو یہ خبر سنائی کہ تمہارے گھر میں تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد، تو میں نے انگلی کے اشارے سے باندی کو آزاد کر دیا تھا، اور اس دن میں نے خوشی منایا تھا۔ اللہ نے جہنم میں بھی میرے لیے خوشی کا دن رکھ دیا کہ جا تو نے آزاد کیا تھا، اس انگلی کے اشارے سے آج تجھے اتنا پانی دیا جائے گا، اور آج کا دن تیرے لیے عذاب کم کر دیا جائے گا، تو خوشی منا لے۔ جو اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہو، اس کی نقل اتارنے والے کافر ستانے والے کو جہنم میں اس کا خیال رکھتا ہو، ہم اس کی نقل اتاریں گے تو دنیا میں کتنا ہمارا خیال رکھے گا، اور مرنے کے بعد۔ اور خیال ہی تو ہے کہ اپنی محبت دے دیتا ہے، لوگوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ نقل تم اسی لیے تو اتارتے ہو کہ وہ فلاں کو لوگ پسند کر رہے ہیں، ارے وہ کتنے دن کی پسند ہے؟ اگر کافر مشرک ہے تو اس کے تو کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر مومن بھی ہے تو اس کے کتنے کام کا ہے۔ اس کو پسندیدہ جب وہ آ گیا تو مرنے کا اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کو پسند کرو تو نقصان، اس کو پسند کرو نقصان، اور نبی علیہ السلام کی نقل اتارو تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، اور اس کے اثرات نسلوں میں پڑیں گے۔ اس لیے کہ ہر بچہ گھر میں جو ہوتا ہے، جو چھوٹا ہے، وہ سمجھانے سے کم سمجھتا ہے، دیکھ کر نقل اتارتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرے ابا بستر سے بایاں پیر اتار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ سنت ہے، اب وہ ایسے ہی کرے، اب وہ ایسے ہی کرے۔ ایک گھر میں یہ ہوا، برسوں پرانی بات ہو گئی، کہ اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا سنت سکھایا، ایک دم چھوٹی سی بات، اب بھی یہ سنت ہے، یہ ہاں نہ، ابو جی، ابھی تھوڑی تھوڑی بات کرنا سیکھی، تو اب اپنی کھڑکی پہ کھڑی ہو گئی، اور اس کے اوپر ایک پاٹیا ایسا لگا تھا کہ اس پر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے بولتی ہے کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھنا سنت ہے۔ اس کی امی آئی اور بولتی بیٹا کس نے سکھایا؟ بولے امی آپ ہر بات میں بتاتی ہو نا یہ سنت ہے۔ بتاؤ اس کو ہر بات کتنی یاد ہوگی جس کو بتایا گیا سنت ہے، کہ اپنے سے خود عمل کر رہی ہے تو سمجھتی یہ بھی سنت ہوگی میرے گھر میں۔ اپنے گھر کا ماحول یہ بنایا جائے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آ جائے سنت کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر ایمان والا جی نہیں سکتا۔ یہ وہی اصلی نقل ہے جس سے اللہ کی اصلی محبت ملتی ہے۔ دنیا میں اصلی محبت تلاش کرو، شاید باید کہیں مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جو اس نقل پر ملنے والی چیز ہے وہ اصلی محبت ہے۔ سب چیزوں کا وعدہ ہے، جو تمہیں چاہیے سب چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ تم جتنی چیزیں چاہتے ہو سب کا مقصود ہے تمہیں سکون حاصل ہو، تمہیں عزت حاصل ہو۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کر لو، سوچ نہیں سکتے کیا کتنا سکون ہے، کتنی عزت ملے گی۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کو دیکھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو دیکھا، اور ہمارے ان اکابر کا جن کا نام بڑا بڑا چلتا ہے دیکھا، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہیں دیکھا؟ کتنی محبت، کتنی محبت، بغیر دیکھے اتنی محبت ہے کہ نام پہ نچھاور ہو رہے ہیں۔ کوئی ذرا برا کہہ کے تو دیکھے، مارنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ کہاں سے لائیں گے ایسی محبت ہم؟ اس لیے کہ انہوں نے ان سے محبت کیا تھا جن سے اللہ محبت کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیں گے۔ اس لیے نقل اتاری جائے، ہمیں اصل اور ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ جس میں کچھ محنت مشقت ہے، ہمیں تو دیکھ کر سیکھ لینا، انہوں نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے کتابوں کے نام گنوائے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، اسی سے شروعات کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ایسی ہیں، اور جس کو اور آگے بڑھنا ہے وہ بہت اچھی ایک کتاب آ گئی ہے جس میں بہت ساری سنتیں جمع کر دیا ہے۔ جمع کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ آداب و سنن و آداب، سنن و آداب ایک جگہ اتنی جمع کر دیا ہے، آپ ایک باب کے ختم کر کے دوسری شروع نہ کریں۔ جیسے فضائل اعمال میں نشان لگا دیا جاتا ہے نا، ویسے روز کے کام میں سونے کی، اٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، ایسے نشان لگا دیجئے۔ آج 2 سنت اس میں پڑھیں گے، 2 سنت اس میں پڑھیں گے، جو کام روز زیادہ ہوتا ہے وہ ایسا کریں گے۔ ماحول نہیں بنائیں گے، بہک جائیں گے۔ ابھی مجھے معلوم نہیں یہ چیٹ ویٹ کیا ہوتا ہے، یہ موبائل میں چیٹ اور کیا معلوم سب ہوتا ہے نا،
تو وہ میں کچھ دبانے جا رہا تھا تو ایک دب گیا کچھ اور، کبھی کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس میں میں نے جاننے والے ایک لڑکے کو دیکھا جوان کے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس میں سب بدل کے آ رہا تھا، جلدی بدل جاتا تھا. تو اس میں شکل دیکھا نا، میں نے کہا اس کو تو میں جانتا ہوں. تو اس کو سننے لگا. تو اس کے گھر میں ایک نقلی گھوڑا ہے کھلونے کا، نقلی کا گھوڑا. اس پر اس کی بیٹی ہوگی، اس پر بیٹھی ہے، وہ ہینڈل پکڑے ہوئے ہے، اور اس کا باپ بھی ہینڈل پکڑے ہوئے ہے. حالانکہ گھوڑا چلنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایسا کر رہا ہے. میوزک بج رہی ہے، باپ بھی مست ہو رہا ہے، بچی بھی سیکھ رہی ہے. آج سے یہ نفاق پیدا کرنے والی چیز مومن باپ اپنی بچی کے دل میں بھر رہا ہے. بہت دکھ ہوا مجھے. 2 دن پہلے اس لڑکے کی بہت یاد آئی تھی، جمعہ کے دن یاد کیا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اس نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. آدمی جس ماحول سے گھبراتا ہے، جو غلط کرتا ہے، وہ غلط ماحول میں جا کے اس کا دل لگتا ہے، اور جو صحیح کا متلاشی ہوتا ہے اس کو صحیح جگہ جا کے دل لگتا ہے، وہ تلاش کر کے آتا ہے. میں نے کہا یہ بدل گیا. حق بنتا ہے. میں نے رات میں اس کے لیے دعا کیا، اس کے بعد بھی دعا کیا. آج میں نے اس کے باپ کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے کئی دفعہ رات سے 2 دن میں دعا کیا میں نے. تو آج مجھے اس کی حرکت دکھایا اللہ نے کہ یہ تو نفاق اگا رہا ہے اپنے گھر میں، یہ خود منافق بنے گا. کوئی فیصلہ فتویٰ نہیں دے گا کون منافق ہو گیا، لیکن ہم کہیں سے کچھ اور ہیں، مسلمان ہیں، نام سے مسلمان ہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا سامان نہیں کیا. تو میوزک جو ہے، میوزک یہ نفاق پیدا کرتی ہے. یہ ایمان والے کو منافق بنانے کا آلہ باطل نے عام کر دیا. گھر کی گھنٹی بجاؤ تو میوزک، موبائل چالو کرو تو میوزک، بند کرو تو میوزک، اور فون آئے تو میوزک کا چاہے نہ چاہے اتنا سنا دو کہ نفاق کا پودا تو لگ ہی جائے. یہ کہیں کچھ اور نظر آئے گا، کہیں کچھ اور نظر آئے گا. ایک تو کر کے کیا ملے گا وہ بتا کے گئے، اور ایک کیا چھوڑ کر کیا ملے گا وہ بتا کے گئے. کہ ایسی چیزیں جو غیر شرعی اپنے گھروں میں مت لاؤ، اپنے بچیوں کی پرورش اس کے بیچ میں مت کرو، اپنی ٹی شرٹ پر تصویر لگانے والی چیزیں لے کے مت چلو، اپنے گھروں کے اندر ایسی چیزیں مت لاؤ جس میں تصویر بنی ہے، اور ممکن نہیں ہے تصویر ہے، ایسا پیکٹ ہے، ایسی پیکنگ ہے جس میں تصویر ہے، تو اسے پھاڑ کے نکال کے پھینکو اور اس کا پیکٹ بدلو. یا تو کم سے کم مجبوری ہے، بچوں کی کتاب ہے اس میں ایسی چیزیں بنائی گئی ہے تو کسی کپڑے سے ڈھانکو یا ڈرم میں ڈالو. کچھ جانتے نہیں اور ٹائم کی بربادی کو سمجھتے ہیں. دنیا ہے دنیا. ارے کتنی دنیا کرے گا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کم سے کم اس کے ساتھ دین تو بڑھا. ایک صاحب نے کو اللہ نے گھر دیا، ان کے پاس 1 بیڈ روم ہال کچن تھا، اللہ نے 2 بیڈ روم ہال کچن دے دیا. سو بیٹھے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اللہ نے دنیا کی نعمت بڑھا دیا، ہم دین کی نعمت میں اعمال کیا بڑھائیں گے؟ مشورے اس کے بھی تو ہونے چاہیے گھروں میں. اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں. دین کیسے بڑھے گا؟ اپنے آپ بڑھ جائے گا، گھٹتا جائے گا. اب ہم نام کے مسلمان دکھائی دیں گے، دین گھٹ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا. انہوں نے مشورہ کیا، بیوی کو بیٹھایا، کہ اللہ کی مہربانی سے ضرورت تھی 2 بیڈ روم کی اور اللہ نے انتظام کر دیا. دنیا ہماری بڑھایا، دینی اعمال ہم کیا بڑھائیں گے؟ 40 سال تقریباً بات پرانی ہوگی. بیوی نے مشورہ دیا کہ آج سے ہم لوگ تہجد پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ آج سے ہم تہجد پڑھیں گے. کون منع کرتا ہے مت کرو، بڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے حساب لگاؤ نا. جب تم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہو، زکوٰۃ نہیں نکالتے انکم ٹیکس والوں کو حساب دینے کے لیے، تو تمہارے پاس تمہارا سب ہے نا موجود. کیا کہتے ڈاٹا نکال کر ایسا نہ ہو کہ سب دبا کے بیٹھ جاؤ. اور بہت سے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، سارا پاپ دھل گیا. ارے پیسے خرچنے کے ایک الگ نیکی ملے گی، پاپ کیسے دھل گیا تیرا؟ کیا گنگا اسنان ہے؟ کہ جا کے پاپ دھل گیا؟ ایسے لوگ ہیں پیسے بانٹتے، سمجھتے سب دھل گیا، بس ہم دیندار ہو گئے، ہم تو اتنا دیتے. اللہ نے دیا تو نے کون سا احسان کیا؟ میں ایک جگہ سمجھا رہا تھا 2 پارٹنر کو کہ 10% کم سے کم اللہ کے راستے میں نکالو. عجیب بات ہے،
جس پارٹنر کو بے دین سمجھ رہا تھا اس نے کہا بھائی جب ایسے ہی ہے شکیل بھائی بولتا ہے تو اپن ایسا کرتے 33% تیرا 33% میرا 34% اللہ کے راستے بٹتا ہے. ایک آدمی ملے بولے شکیل بھائی آپ پرسنٹ کی بات کرتے ہو اور فلاں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں, اور پوری زندگی ایک بزنس کرتا ہے جو 100% اللہ کے راستے میں بٹتا ہے. نہ اس میں کمال تک پہنچے نہ اس میں پہنچے. ارے جہنم میں تو پہنچ جائیں گے اگر کمال کو نہیں پہنچے تو. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اس لیے اپنے گھروں میں لانے والی اسی تصویروں کو ڈھانک کے رکھو, ڈرا کے اندر رکھو, اور اپنے گھر سے میوزک نکالو. جہاں جہاں میوزک پھاڑ کے پھینک دو, یہ نفاق پیدا کرنے کی چیز ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ علیہ السلام کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے.